متعلق صحابہ سے فرمایا ایسی نماز پڑھو صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو۔ جس طرح میری نماز میں تمہیں ٹھہراؤ نظر آتا ہے، جس طرح میری نماز میں تمہیں اللہ کی طرف رجوع نظر آتا ہے، جس طرح میری نماز میں خشوع خضوع نظر آتا ہے، اسی طریقے سے تم بھی اپنی نمازوں کے اندر وہ خشوع خضوع، وہ سکون، وہ اعتدال اپنی نمازوں میں پیدا کرو۔ جب نماز کا تحفہ دیا تو اس کے ہر رکن کو، قیام کو، رکوع کو، سجدے کو، جلسے کو، اتحیات کو، سلام کو، یہ سب کا سب اللہ کی جانب سے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام ان تعلیمات کے مطابق نماز پڑھتے رہے۔ وہ انداز نماز، جو انداز نماز اللہ کو محبوب تھا، اسی شکل میں آپ نے نماز پڑھی، اور پھر صحابہ کرام کو اسی شکل کو پیدا کرنے کی تلقین فرمائی کہ میں ایسے نماز پڑھتا ہوں، تم بھی ایسے نماز پڑھو۔ جب ہر چیز اللہ کی جانب سے بتائی گئی تو اسی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا لمن فاتحۃ الکتاب، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ جس نماز میں نہ ہو وہ نماز ہی نہیں۔ فقہائے کرام نے سورہ فاتحہ کو واجب کا درجہ قرار دیا کہ نماز کے اندر یہ سورہ فاتحہ، جس کو سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ جو کوئی جان بوجھ کے اگر چھوڑ دے اور پھر سجدہ سہو بھی نہ کرے تو نماز نہیں۔ اس سورت کو سورہ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 7 آیات ہے، عربی کے اندر 7 کو سبع کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے اعلان فرماتے ہیں نحمد عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب اس کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں پہ اگر کوئی سوال کرے پہلے ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو نماز سے اچھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسا سوال ہے؟ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، خوشی میں، غمی میں، ربیع الاول میں، محرم میں، رمضان میں ہم راہ راست سے ہٹنے کا امکان رکھتے ہیں۔ طبیعت کے اندر نشیب و فراز آتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا ہے، اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلا، میرا دین عید کا دین نہ ہو، میری طبیعت میں دین رمضان کا دین نہ ہو، میں محرم کا مسلمان نہ بنوں، میں ربیع الاول کا مسلمان نہ بنوں، اے اللہ میں اپنی زندگی کے ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن میں مسلمان بنوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے رہو۔
صراط الذین انعمت علیہم کون سا سیدھا راستہ؟ اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا کے اندر ہر شخص اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سمجھتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک عجیب و غریب بات بتائی کہ نیو یارک امریکہ کا ایک شہر ہے، معاذ اللہ من ذالک، وہاں پہ جو سینما گھر ہے اور فلمیں بنانے والے جب فلمیں بناتے ہیں تو وہ بھی اکٹھے اجتماعی جمع ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہٹ ہو جائے اور مشہور ہو جائے۔ چور چوری کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ ہے تو چوری مگر دعا کرتے ہیں کامیابی مل جائے۔ دھوکہ دینے والا دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے لیکن دھوکے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ یہ میرا راز سامنے والے کو پتہ نہ چلے۔ دو نمبر چیز بیچنے والا بیچنے سے پہلے واللہ خیر الرازقین کی تسبیح پڑھ کے دکان کھولتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، سب علم میں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو نیک راستے کی دعا تم مانگ رہے ہو یہ کون سا نیک راستہ ہے؟ یوں تو ہر بندہ اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے، جس کی روزی کی آمدن حرام طریقے سے بھی ہو وہ بھی خود کو اپنے آپ کو حلال کھانے والا سمجھتا ہے اور اس کی وجوہات اور علتیں اور اسباب نکالتا ہے کہ میں محنت نہیں کرتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے میرے گھروں کے اندر گلیوں کے اندر کیبل کی تاریں جو لوگ لگاتے ہیں اس میں روزی کماتے ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم کہ یہ جائز نہیں؟ لیکن جھوٹے منہ دنیا کے سامنے وہ کہتے ہیں سر محنت کرتے ہیں، گرمی ہے، کڑکتی دھوپ ہے، تپتی دھوپ ہے، تاروں کو سیدھا کرتے ہیں، کھمبوں پہ چڑھتے ہیں، محنت نہیں کرتے۔ گویا ان کے نظریے کے اندر حلال و حرام کا ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ جس کام میں محنت ہوگی وہ کام حلال ہے، ہم محنت کرتے ہیں تو ہم حلال کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جانتے بوجھتے تعلیم کے، علم کے، عقل کے، شعور کے باوجود میں اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنا چاہتا، میرا دل میرا مخالف ہے کہ نہیں غلط بات ہے، دین یہ نہیں ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کام حرام ہے، یہ کام غلط ہے، میرا دل کہہ رہا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو کیسے بتاؤں کہ بیٹا میں تجھے حرام کھلاتا ہوں؟ میں اپنی بیوی کو کیسے بتاؤں کہ تو جو کپڑے پہنتی ہے یہ حرام کی کمائی ہے؟ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میں نے دنیا کو بے وقوف بنایا، تو جانتا ہے، بس تو فضل و کرم کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو سیدھا راستہ تم مانگ رہے ہو وہ کون سا ہے سیدھا راستہ؟ ہماری زبان سے کہوا دیا سیدھا راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا فضل و کرم ہوا۔ پھر چھٹے پارے میں ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی کہ کن کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہوا۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ جن پر رب کا انعام ہوا وہ اول درجے میں انبیاء کرام علیہ السلام، کہ جن پر اپنے اللہ نے فضل فرمایا۔ گویا انبیاء کو نبوت سے سرفراز فرمانا یہ میرے آپ کے اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ نبی اپنے مقام و مرتبے میں، اپنے مقام نبوت میں، مقام رسالت میں اللہ کے فضل و کرم کا محتاج ہے۔ دوسرا درجہ ہے انبیاء کے بعد صدیقین کا، انسانوں میں سب سے افضل درجے پر عبادت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے
ہر لحاظ سے اللہ نے جن کو رتبہ و مقام دیا ہے وہ انبیاء کرام، اللہ کے بعد مقام و مرتبہ انبیاء کا ہے۔ پھر اللہ نے ہر نبی کو صدیقین دی ہیں، اچھے مخلص دوست احباب دی ہیں، جو نبیوں کے کام میں نبوت کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا رتبہ جن پر اللہ کا انعام اور اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے وہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبوت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے کاز میں، ان کے مشن میں، ان کے کام میں ان کی امداد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں فرمایا اول درجے میں انبیاء، دوسرے درجے میں صدیقین۔ جس طریقے سے آپ کے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے صدیق دیے، اور آپ کو ان صدیقین میں جو انبیاء کے ساتھ، حضرت آدم کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہارون علیہ السلام کے ساتھ، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تمام انبیاء کے ساتھی جو ہوتے تھے، ان ساتھیوں میں جس طرح میرے آپ کے آقا نبیوں میں امام الانبیاء ہیں، اسی طریقے سے آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیقین میں امام صدیق اکبر ہے، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق تو اللہ نے ہر نبی کو دیے، لیکن ان میں جو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر ہوئے ان کو صدیق اکبر کہا گیا ہے۔ جس طرح آپ کے میرے آقا نبوت میں سب سے افضل ہے، اس طرح آپ کے دوست حضرت ابوبکر صداقت میں سب سے افضل ہے۔ یہ 2 درجے ہوئے، انبیاء کا درجہ اور صدیقین کا درجہ۔ تیسرے نمبر پر شہداء کا درجہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، جو جنگ کرتے کرتے دشمن کے وار سے اس دنیا فانی کو رخصت ہو کر اللہ کے حضور پہنچ جائیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے گولی چلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنا ہر کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں چلتے چلتے ان کی موت آ جاتی ہے، ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہادت کا درجہ بھی ان کو ملتا ہے جن کو اپنی ہر حرکت و سکنت پہ اللہ کی رضا مطلوب ہو، تھوڑی سی دل کے اندر خدش نہ ہو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ اور کوئی نظریہ، کوئی امید، کوئی آرزو ان کے دل میں نہ ہو۔ اور اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حالات کو خوب جانتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں آپ کی لڑائی ہوئی، تلواریں ٹوٹ گئی، آپ نے مخالف کو پکڑ لیا، کشتی کی، مخالف کو نیچے لٹا کے آپ سینے پہ بیٹھ گئے، سینے پہ بیٹھ گئے، اپنے جسم کے ساتھ جو آپ کا لباس تھا اس میں کہیں چھوٹا سا خنجر تھا، آپ نے وہ خنجر نکالا اور قریب تھا کہ اس کی گردن کی ہڈی میں چبو دیتے، اتنے میں اس نے آپ کے اوپر تھوک پھینک دیا، اس سے اور کچھ تو نہ ہو سکا، ظاہر ہے آپ کے نیچے گرا ہوا وہ کیا کر سکتا ہے۔ اور علی جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، وہ علی جن کو اللہ کے نبی نے اسد اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کا شیر ہے، وہ علی کہ جب آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کل جنگ کرنی ہے اور اس جنگ کے لیے کس شخص کو یہ جھنڈا میرا دینا چاہیے، کس شخص کو میری تلوار ملنی چاہیے، سب صحابہ خاموش رہے کہ ہم کہاں سے جسارت کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی تلوار اپنے ہاتھوں میں لے کے، سب خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جس کا نام لینے والا ہوں اس نام لیوا شخص کے ہاتھوں سے اللہ کل کی جنگ کو فتح کروائیں گے، کھڑے ہو جاؤ جناب علی، یہ میری تلوار ہے جس کا نام ذوالفقار ہے، یہ تلوار تو اور صبح اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، انشاءاللہ تمہیں فتح ملے۔ تو وہ علی دشمن کو نیچے لٹایا ہوا اس نے تھوک پھینک دیا،
آپ فوراً اس کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. دوسرے صحابی کو کہا پکڑ کے اس کو ختم کر دو، قتل کر دو اس کو. صحابی نے فوراً اس کو پکڑا، موقع پاتے ہوئے جیسے ہی وہ اٹھنے والا تھا دوبارہ گرا کے اس کے اوپر تلوار چلائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. معاملہ رفع دفع ہو گیا، جنگ جیت گئے، مقام پہ آ گئے. اس صحابی نے پوچھا کہ جناب علی اس وقت آپ بھی تو اس شخص کو مار سکتے تھے، آپ نے تو نہیں مارا، آپ نے اسے چھوڑ دیا، مجھے کہا کہ تم مارو، کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا بات دراصل یہ ہے کہ مقام شہادت اسے ملتا ہے جس کے دل میں خالص اللہ کی رضا ہو. جب اس نے میرے منہ پہ تھوک پھینکا اس کے بعد اگر میں وار کرتا تو وہ بدلہ بن جاتا، وہ اللہ کی رضا میں نے اسے چھوڑ دیا. تو انبیاء کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا، تیسرے نمبر پر شہداء اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک میں صالحین کا درجہ ہے. وہ لوگ جو نیکوکار ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کا صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک مکمل اپنے آپ کو اسلامی لباس کے اندر رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ان کو درجہ اللہ پاک دیتے ہیں صالحین کا. ان چار درجوں پہ چڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے یہ دعا کرواتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ چلا جس راستے پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، ان لوگوں کے راستے پر. غیر المغضوب علیہم، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر آپ غصے ہوتے، جن پر آپ کا غضب ہوتا ہے، جن پر آپ کا عذاب ہوتا ہے. اور ان کے راستے پر والضالین، اور ان کے راستے پہ بھی مت چلائیے گا جو آپ کے نیک راستے سے گمراہ کر دیے گئے، جو راستے سے بھٹکا دیے گئے. جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، یہ میرا راستہ ہے، تمہارا میرا راستہ جدا جدا ہے. یا اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا، ہمیں نیک اور کاروں کے راستے پہ چلانا. عزیزان من، یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ میری آپ کی زبان سے کہلواتے ہیں، اور ہم ہر نماز میں اس دعا کو اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ نیک راستہ اور نیکوں کا راستہ، یا اللہ نیک راستہ اور نیکوں کا راستہ. جب ہم والضالین پڑھتے ہیں میرے اللہ کی کریمی دیکھیں، مہربانی دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں جب جماعت سے نماز پڑھتے ہو نا، اور جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے امام والضالین پڑھتا ہے، تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. وہ رب تعالیٰ تو معافی کے بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے لیے فرمایا میں غفور الرحیم نہیں، میں غفار ہوں. غفور الرحیم تو ہوں، غفور کہتے ہیں معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا، درگزر کرنے والا. سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کان غفار. ہم عموماً نام رکھتے ہیں نا دوستوں کا، عبد الغفار، غفار کا بندہ. غفار کسی کہتے ہیں؟ وہ رب تعالیٰ کہ جو آنے والا یہ سوچ کے آتا ہے کہ بس نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، خیالات میں کچھ ہے، نظریات میں کچھ ہے. آمین میرے ساتھ والے نے کہا، اللہ کہتا ہے معاف کر دو سب کو. فرشتے کہتے ہیں سب کو معاف کر دیں. ایک تو ایسا ہے جس کے ذہن و خیال میں کچھ اور تھا، اس کا ذہن ہی حاضر نہیں، وہ جسم تو لے آیا مگر اس کے دل و دماغ تو نہیں ہے نماز. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں غفار ہوں، چھوڑو سب کو معاف کر دیں. آ تو گیا، بلاتا بھی خود ہے، توفیق بھی خود دیتا ہے، توفیق دے کر سجدے بھی کرواتا ہے، زبانوں سے دعائیں بھی کرواتا ہے.
ہمیں صرف اتنا حکم دیا گیا ہے بندہ خدا جب زبان سے کہتا ہے نا اللہ اکبر، دل و دماغ سے کہا کر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں۔ جب جس دن دل و دماغ سے کہہ دیا اس دن جسم کی کیفیت ہی بدل جائے گی، سوچ کا محور ہی بدل جائے گا، پھر پتہ لگے گا کہ نہیں اللہ بڑا ہے۔ پھر اپنے ستائیں گے، اپنوں کے ستانے کی تکلیف نہیں ہوگی، دل و خیال میں ہوگا اللہ بڑا ہے، پھر دکھڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہماری طبیعتوں کے اندر جو ہماری اکثریت ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی طور پر کھنچاؤ ہے، ہمارے رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں، دلوں کے اندر خیالات کے اندر انتقام کی آگ، کہ جب موقع آئے گا دیکھیں گے اس کو۔ جب ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس اللہ کو بڑا مان کے اللہ پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اللہ تعالیٰ پہلے بارے میں فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور جب اسی طریقے سے نماز میں کھڑے ہو کر ہم جب رکوع کریں گے، اللہ اکبر کی تکبیرات سے ہم جھکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے میں جاتے ہیں، گویا ہم بتا رہے ہیں اللہ قائم ذات تو صرف تیری ذات ہے، ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ ہماری پیشانی تیرے سامنے زمین پہ رکھ رہے ہیں، غالب ذات تیری ذات ہے، شہنشاہ تو ہے، طاقتور تو ہے، نظام سلطنت سسٹم وہ تیرے حکم سے چلتا ہے، میرے بندہ میں بندہ، میری کوئی حیثیت نہیں میرے مالک۔ اور اس سب کے باوجود دل و خیالات کے اندر کا تصور، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب مجید فرقان حمید جو آپ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کا اولین مقصد اثبات توحید، اللہ کی ذات عالی کو اپنے دل و خیال میں ایک سمجھو، ایک مانو اور ایک مان کے عمل کرو۔ اپنے خیالوں کو بتاؤ رزق وہ دیتا ہے، شہنشاہ وہ ہے، نظام وہاں سے بنتے ہیں، کام وہاں سے بنتے ہیں۔ یہ دنیا اور دنیا کا نظام دکھنے میں نظر آتا ہے کہ سورج آتا ہے تو دن آتا ہے، سورج چلا جائے رات آتی ہے، یہ نظام دکھنے میں ہے، لیکن اس کی حقیقت میں اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا حکم کار فرما ہے۔ چنانچہ ہم اپنی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل بارش کا امکان ہے، لیکن اللہ نہیں کرواتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، وہ اللہ ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ نے اس کا علم نہیں دیا۔ صحابہ کرام آئے، حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں جانتا۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، یہ غیب کی باتیں وہ مالک جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ جب امام الانبیاء کو اس کا علم نہیں ہے، وہ غیب کی باتیں نہیں بتا سکتے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں موقع ملے نا اس کا ترجمہ پڑھا کرے، یہ آپ سے باتیں کرتا ہے، یہ مجھے سمجھاتا ہے اے بندے خدا کدھر؟ دنیا کو یہ سب کچھ سمجھ بیٹھا کہ دنیا کی 50-60 سالہ زندگی اس لیے دی تھی کہ صبح سے شام کرے، شام سے رات کرے، 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال گزارے اور پھر قبر میں چلا جائے، آگے اور کچھ نہیں ہے۔ سارا ہمیشہ کا سسٹم کا دار و مدار اس 50 سالہ 60 سالہ زندگی پہ، اگر اس کو قیمتی بنا لیا، اب ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن خیالات اور نظریات اس کے مخالف ہیں، وہ اللہ کو جانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے قرآن نازل نہ کرتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتا دیتے، صحابہ اس پہ عمل کرتے۔ ایک سسٹم اور اصول دیا، ایک کتاب دی، فرمایا یہ کتاب لینی ہے، اس میں موضوعات ہیں، یہ علم کا سمندر ہے، علم سائنس بھی اس میں ہے، علم فلکیات بھی اس میں ہے،
تمہارا نظام حکومت بھی اس میں ہے، اس میں اصولیات بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی نظام کو بہترین انداز سے چلانا چاہتا ہے اس کو اپنے سسٹم پہ لاگو کرے، پھر دیکھے کہ نظام کس طرح چمکتا ہے۔ اگر نظام اپنے ہاتھ میں رکھو گے پھر یہی ہوگا، محرم میں ڈبل سواری بند، سفر کے اندر کھل گئی، ربیع الاول میں بند اور ربیع الثانی میں کھل گئی۔ جب حالات کشیدہ ہوں ڈبل سواری بند، یہ اصول ہیں جو کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں۔ قرآن نے ایک اصول بتایا تھا آج سے 1400 سال پہلے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ پھر دیکھو کہ نظام کیسے نکلتے ہیں۔ ہم نے نظام چھوڑ دیا۔ جب ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، حکومتوں میں اللہ کا نظام تھا تو ہمارے نظام پائیدار تھے۔ جب سسٹم میں اصول ہی ناپائیدار ہوں گے، ان کی کوالٹی ہی نہیں ہوگی، پھر سسٹم بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے، پھر سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اب کیا کریں۔ پھر اس ایسا ماحول آئے گا کہ ناموس رسالت کے ٹاپک پر بھی رولز کے اندر ترمیمیں ہونے لگیں گی، پھر پڑھے لکھے لوگ خطاؤں کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ سسٹم کا حصہ قرآن نہیں بنایا گیا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی اور اس کام کو کام نہیں سمجھا گیا جو کام تھا۔ رب تعالیٰ نے یہ کتاب فرقان حمید اس لیے دی تھی کہ پڑھو اس کو۔ کسی نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضور نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ سارا قرآن نصیحت ہی تو ہے، قرآن میں کہاں نہیں فرمایا گیا اصولی باتوں کے لحاظ سے؟ فرمایا قرآن تو پڑھتا ہوں، کہا سمجھ کے پڑھو۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے گھر کے حالات بھی سنوارے گا، یہ آپ کی زندگی کے اندر سکون و چین برقرار رکھے گا۔ آج ہمارے لوگوں کا اکثر حصہ 80% لوگ اس ایک شکایت کے ساتھ جیتے ہیں کہ سکون نہیں، دولت بھی ہے، کسب معاش کے لیے، گھر چلانے کے لیے کچھ بینک بیلنس بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی۔ قرآن نے ایک اصول بیان کیا تھا اتنا عرصہ پہلے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص زندہ دیکھتے ہو اور وہ خوشگوار ماحول میں ہے، اس کی تنہائیوں کو دیکھو، وہ اللہ کے ذکر سے معمور ہوگا۔ اور اگر تنہائیوں میں ذکر خدا نہیں ہے، مالک سے غافل ہے، مالک سے غافل ہو کے بھی کوئی سسٹم بنا ہے؟ عموماً یہ مالک کا نظام عموماً دیکھتے ہیں جانوروں کے اندر، جس باڑے کے اندر مالک غافل ہو ان جانوروں کا کیا حال ہوگا؟ اور جو جانور اپنے مالک سے غافل ہوں، جو بھینس وقت پہ اپنے مالک کو دودھ نہ دے تو وہ ٹیکے لگا کے، ٹانگوں کو باندھ کے، اپنے آپ پر زبردستی جانور کو ڈنڈے مار کے دودھ نکالے گا اور ساتھ میں 700 گالیاں بھی دے گا کہ تجھے وقت پہ کھانا بھی دیتا ہوں پھر بھی تو میری نہیں بنتی، میرے حکم کے تابع نہیں۔ وہ تو ایک جانور ہے، آپ اور میں تو انسان ہیں، اس کا کھا کے، اسی کی نافرمانیاں کر کے، اسی سے گلے شکوے کہ اللہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ جب کبھی ہم اس سسٹم کو فالو کریں گے، گھروں میں اطمینان بھی ہوگا، طبیعتوں میں خوشگواری بھی ہوگی، ہمارا باہر کا نظام، اندر کا نظام، سب کا سب درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق